السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفیف تو علم صرف آخرین چل رہا تھا، اس میں میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتائی تھی۔ محموز کیا ہوتا ہے، معتل کیا ہوتا ہے، معتل یہ معتل ہے، باب افتعال سے آتا ہے یہ معتل کیا ہوتا ہے، لفیف اب اس کی بحث آ رہی ہے۔ معتل وہ ہوتا ہے اس میں حرف علت ہو، اگر ایک ہو تو اس کو جو ہے معتل با یک حرفی کہتے ہیں، اور اگر دو ہوں تو اس کے آگے یہ آ رہی ہے لفیف۔ لفیف اسے کہتے ہیں جس میں دو حرف علت ہوں، یعنی واو الف یا میں سے حروف اصلی کی جگہ دو حرف آ رہے ہیں۔ حروف اصلی یعنی فاعل لام کی جگہ، فاعل لام کی جگہ تو اور فعلوں میں بھی آتے ہیں، جیسے افتعال میں بھی الف ہے، انفعال میں بھی الف ہے، اور استفعال میں بھی الف ہے، بہت سارے فعلوں میں آتے ہیں، اور کسی میں یا بھی آ جاتی ہے۔ تو حروف اصلی کی جگہ ہونے چاہیے، یہ حروف اصلی یعنی فاعل لام کی جگہ۔ جب یہ ساری جو ہے یہ ہم جو آپ کو پڑھا رہے ہیں تعلیلات، یہ جب فائدہ دیں گے آپ کو، جب آپ یہ اس چیز کو ملحوظ رکھیں گے۔ جس کلمے میں دو حرف علت ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں۔ لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق یعنی فرق کیا ہوا یعنی ان کے بیچ میں جدائی ہو، اور لفیف مقرون ملے ہوئے ہوں۔ لفیف مفروق جس میں فا اور لام یعنی فا کلمہ اور لام کلمہ، بیچ میں عین کلمے سے فرق ہو رہا ہے۔ دیکھیے بیچ میں عین کلمے نے کیا کر دیا، بیچ میں جدائی ڈال دی، ملنے نہیں دیا فا اور لام کو، تو اسے کہتے ہیں لفیف مفروق۔ جیسے ولا اور ولیہ اور وحیٌ۔ تو دیکھیے اس میں فا کلمے کی جگہ حرف علت ہے اور لام کلمے کی جگہ۔ اور لفیف مقرون جس میں عین اور لام حرف علت ہوں، جیسے طوا طیٌ۔ دیکھیے واو اور یا دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں اس میں، اسی لیے اسے لفیف مقرون کہتے ہیں، کیونکہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور طیٌ میں دیکھیے دو یا آ رہی ہیں۔ مضاعف اور مضاف بتایا تھا، ان دونوں میں فرق ہے، اسے ملحوظ رکھیے گا، یعنی اس کا لحاظ رکھیے گا۔ وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، یعنی ایک جیسے ہوں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ مضاعف ثلاثی جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس ہو، جیسے سرّ اور سبب۔ تو دیکھیے اس میں را جو ہیں وہ دو را تھے، اصل میں فاعل لام کم سے کم فعل جو ہے 3 حرف کا ہوتا ہے، اس میں تو 2 ہی ہیں۔ تو تشدید کی میں نے بتایا تھا آپ کو حقیقت کہ وہ 2 ہی حرف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، حرکت والا ہوتا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، اس کو ایک بار لکھ کے اوپر ایک نشان ڈال دیتے ہیں جسے تشدید کہتے ہیں۔ اور یہاں تو دیکھیے اسے کھول ہی دیا ہے، دونوں حرف ظاہر کر دیے ہیں، یہ اسم کی مثال ہے اور یہ فعل کی مثال ہے۔ مضاعف رباعی جس کا فا کلمہ اور پہلا لام کلمہ اور عین کلمہ اور دوسرا لام کلمہ، دیکھیے جس کا فا کلمہ اور پہلا لام کلمہ اور عین کلمہ اور دوسرا لام کلمہ ایک جنس کے ہوں، جیسے مزمزہ کا مطلب ہوتا ہے کلی کرنا، حسحسہ، یہ مجھے اس کا ترجمہ معلوم نہیں، یہ سب فعللہ سے آتے ہیں، فعللہ یفعلل فعللۃ، باب دحرجہ سے، کہ فعللہ کے وزن پر مضاعف رباعی ہیں۔ رباعی جس میں 4 حرف ہوں، تو دیکھیے فعللۃ اس میں 4 حرف ہیں، چاروں اصلی ہیں، تو اسی سے آئیں گے یہ جو ہے، جیسے زلزلہ یزلزل زلزلۃ، قرآن میں ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو یہ زلزلہ یزلزل زلزلۃ باب دحرجہ سے۔ تو زلزلہ میں بھی ایسی 2 حرف ہیں جو ایک جنس کے ہیں، زا اور لام، زلزلہ۔ اور زمزمہ بھی آتا ہے، زمزمہ جسے ہم زمزم کہتے ہیں، اس سے فعل بھی آتا ہے زمزمہ۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے گنگناہٹ سی آنا، گنگناہٹ آواز آنا ایک۔ یوں تو شمار کرنے سے یہ سب 11 قسمیں ہوئیں، مگر علم صرف میں ان کو صرف 7 قسموں پر منحصر یعنی قید کر لیا گیا ہے، بند کر لیا گیا ہے، یعنی منحصر کا مطلب ان کے اندر ہی اس کو سمیٹ لیا گیا ہے، جیسا کہ اوپر کے شعر سے معلوم ہوا ہے۔ یہ شعر ہے، دیکھیے
اسے آپ کو یاد کرنا ہے۔ صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ صحیح جس میں تینوں حرف جو ہیں یا 4 حرف ہیں، جتنے بھی حرف فاعل لام کی جگہ وہ سارے واو الف اور یا سے خالی ہوں، ان کے اندر واو الف یا نہ ہو، فاعل لام کی جگہ جو حرف ہوں، اور نہ ہی حمزہ ہو ان کے اندر، نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہوں، اور نہ ہی 2 حرف علت ہوں، اور نہ ہی ناقص ہو، نہ ہی اجوف ہو، تو وہ صحیح ہے۔ باقی مثال اسے کہتے ہیں اس میں فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو، اور مضاف جس میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں، لفیف جس کے اندر 2 حرف ہوں، 2 حرف علت ہوں، اور ناقص جس کے آخر میں حرف علت ہو، محموز جس میں حمزہ ہو، اور اجوف جس میں بیچ والا عین کلمہ جو ہے حرف علت ہو۔ سب کی قسمیں آپ کو بتا دی انہوں نے۔ فائدہ اولا، عربی زبان میں حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں، یعنی بھاری۔ ثقیل معنی بھاری ہوتا ہے، یہ بھاری ہوتا ہے، یعنی زبان پر دشوار جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ زبان پر بھاری ہے۔ جیسے اقول بنسبت قل کے ثقیل ہے۔ اقول یہ باب نصر ینصر سے آتا ہے، قال یقول قولا باب نصر سے آتا ہے، تو اگر اس کو جیسے قوالا یقولو اگر اس کو مانے یعنی تعلیل نہ کریں تو اس سے جو ہے یہ امر یوں آئے گا اقول، تو قل کے بنسبت یہ بھاری ہے، ثقیل ہے، اسی لیے کبھی اس کو گرا دیتے ہیں، کبھی بدل دیتے ہیں، کبھی ساکن کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ثقیل واو ہے، سب سے زیادہ بھاری واو ہوتا ہے عرب کی زبان پر، اس کے بعد یا، اس کے بعد الف ہوتا ہے، یعنی پہلے واو ہوتا ہے جس کو زیادہ بدلتے ہیں، اس کے بعد یا آتی ہے، کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ بدلتے ہیں تو ترجیح واو کو دیتے ہیں بدلنے میں، پھر یا کو دیتے ہیں، پھر الف کو دیتے ہیں۔ الف اور حمزہ میں فرق ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا بلکہ نہایت سہولت سے ادا ہو جاتا ہے، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اور جو صرف الف کی صورت میں متحرک ہو، یعنی الف کی صورت میں لکھا ہوا ہو اور اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو، یا ساکن ہو یعنی اس پہ جزم کا نشان ہو اور زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے، حمزہ ہے، وہ حمزہ ہوتا ہے، جیسے امارا جب جھٹکا دیا میں نے، امارا، سألا امارا، قرأ زبان کو جھٹکا دینا پڑ رہا ہے جیسے، اور یہ مثال دینا ساکن کی، رأسن دیکھیے جھٹکا دینا پڑ رہا ہے، رأسن، اور بؤسن اور ذئبن۔ اور الف کیسے ہوتا ہے، جیسے بابن نارن، تو دیکھیے کوئی جھٹکا نہیں دیا ہم نے اس میں۔ فائدہ ثانیہ، حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو تو مدہ کہلاتا ہے۔ جیسے واو سے پہلے واو جو ہے پیش کو کھینچنے سے آتا ہے، تو واو کے مطابق حرکت پیش ہوئی، یا کے مطابق زیر ہوئی، اور الف کے مطابق زبر ہوا، کیونکہ واو پیش کو کھینچنے سے واو پیدا ہوتا ہے، اور زبر کو کھینچنے سے الف پیدا ہوتا ہے، اور زیر کو کھینچنے سے یا پیدا ہوتی ہے۔ تو موافق ہونے کا مطلب ہے کہ واو کے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، الف سے پہلے زبر ہو۔ جیسے یقولو، تو یہ مدہ ہوں گے، کھینچیں گے، اسی لیے انہیں حروف مدہ کہتے ہیں، یہ کھینچیں گے اس وقت۔ اور یبیعو یقولو، تو کھینچیں گے اس وقت یہ۔ اور جب پہلے حرف کی حرکت موافق نہ ہو تو لین یعنی نرم ہوں گے، جیسے قولن۔ بہت سے لوگ اسے تھوڑا مجہول پڑھتے ہیں، تھوڑی مشق کر لیں، اور اگر آپ قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو قرآن کو بھی سیکھیں تاکہ آپ کو جو ہے اسے صحیح سے پڑھنا ہے۔ عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں مجہول تو بالکل بھول جائیے، ورنہ جب آپ بات کریں گے کسی عربی سے تو آپ ایسے بات کریں گے تو وہ تو آپ سے بات بھی کرنا نہیں پسند کریں گے اگر آپ مجہول پڑھیں گے۔ ایسا نہ پڑھیں قولن نہ کہیں بلکہ قولن بیعن کہہ دیتے ہیں لوگ، بیعن ایسا نہ کہیں، جیسے زید بیعن ایسے پڑھیں، مجہول نہ پڑھیں، معروف پڑھیں۔ تو موافق نہ ہونے کا مطلب ہے کہ واو سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے بھی زبر ہو،
تو یہ کہیں گے کہ اب یہ موافق نہیں ہے. یہ نہیں کہ یا سے پہلے پیش ہو اور واو سے پہلے جو ہے وہ زیر ہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، کیونکہ واو سے پہلے زیر ہوگا تو وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، اور یا سے پہلے پیش ہوگا تو وہ واو میں تبدیل ہو جائے گی. تو زبر جو ہے یہ لین کے لیے زبر ہی لاتے ہیں، یعنی واو سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے زبر ہو تو لین مانا جاتا ہے، لین. تو وہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی آیا وَبَنَيْنَاهَا وَبَنَيْنَاهَا، تو بنینا اور بینا بھی آیا ہے، بینا. تو یہ لین کی مثالیں ہیں. اور جب حرف علت کلمے کے شروع میں واقع ہو، پیش آئے، یعنی شروع میں موجود ہو، تو نہ مدہ ہوتا ہے اور نہ ہی لین، یعنی یہ درمیان کی بات چل رہی ہے یا آخر میں ہو. شروع میں ہوگا تو نہ ہی مدہ ہوگا اور نہ ہی لین، جیسے وعدہ اور یسارا. اب یہ نہ ہی مدہ ہے اور نہ ہی لین ہے. مدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مدن کے معنی کھینچنے کے اور دراز کرنے کے ہیں، اور یہ حروف حرکت کو کھینچ کر دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے. لین اس لیے کہتے ہیں کہ لین کے معنی ہے نرمی کے، لین کے معنی نرمی کے ہیں، اور یہ حروف سکون کی حالت میں نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں، یعنی دشواری نہیں ہوتی، نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں. فائدہ ثالثہ، حرف علت اور حمزہ اور ایک جنس کے دو حرف آ جانے سے الفاظ میں ثقل یعنی بھاری پن آ جاتا ہے. ثقیل بھاری ہونا، ثقل مانے بھاری پن، بھاری ہونا، یہ مصدر ہے. ثقل آ جاتا ہے. اس کے دور کرنے کے واسطے چند قاعدے مقرر ہیں، یعنی حرف علت اور حمزہ اور ایک جنس کے دو حرف آ جائیں اگر الفاظ میں تو ثقل پیدا ہو جاتا ہے، عرب کی زبان پہ دشوار ہو جاتا ہے، تو وہ تبدیلی کرتے ہیں تاکہ اس کو پڑھ سکیں. کیونکہ بہت لمبے لمبے جملے جب آپ استعمال کریں گے، بات کریں گے کسی سے، تو اب اگر آپ تعلیل نہیں کریں گے تو جو ہے پھر آپ بات ہی نہیں کر پائیں گے، آپ اٹکیں گے بار بار. اور اہل زبان جو ہے ان کے تابع ہیں. اگر یہ تعلیل کرتے ہیں اور یہ ایسے بدل کے پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی پڑھنا ہوگا، کیونکہ ہم اہل زبان کے تابع ہیں. جن کی زبان ہے اہل زبان، جو زبان والے ہیں ان کے تابع ہیں، یعنی ہم ان کی بات مانیں گے، اس میں اپنی رائے نہیں پیش کریں گے، کیونکہ ان کی زبان ہے. تو جیسا وہ کہیں گے ہم ویسا ہی مانیں گے، اور جیسے وہ تعلیلات کریں گے ہمیں ویسی ہی کرنی ہے اس میں. حذف، حرف علت کو گرا دینا ہے، یعنی حذف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حرف علت کو گرا دیا جائے. حذف کا مطلب ہوتا ہے حرف علت کو گرا دینا. جیسے لم یدعو، اس میں واو کہ یدعو مضارع سے واو حذف کر دیا گیا، مضارع سے واو گرا دیا، مضارع سے واو گرا دیا، یہ ہے حذف. ایک ہے ابدال، بدل دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. جیسے قالا کے اصل میں قوالا تھا، واو کو الف سے بدل دیا، واو کو الف سے بدل دیا، اسے کہتے ہیں ابدال. اور حذف کہتے ہیں گرا دینے کو. تو واو گرا دیا، دیکھیے دا عین واو، دال عین واو، دانی دال عین واو. تو دیکھیے کم سے کم 3 حرف ہوتے ہیں، اس میں تو 2 ہی ہیں، یا تو علامت مضارع ہے، تو پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی حرف جو ہے وہ گرا ہے. تو ایسے ہی حساب لگاتے ہیں. تو قوالا جو ہے یہ قالا ہو گیا، اس کا واو الف سے بدل گیا. اسکان مانے ساکن کرنا، اسکان ساکن کرنا، حرف سے حرکت گرا دینا. جیسے یدعو، یدعو کے اصل میں یدعو تھا، یدعو کیا تھا اصل میں؟ یدعو. دعوا یدعو، نصر ینصر، وزن میچ ہو رہا ہے. تو اس کا واو کا پیش جو ہے وہ گرا دیا، کیونکہ عرب کی زبان پہ دشوار تھا، وہ اس کو نہیں پڑھتے، وہ یدعو کہتے ہیں. دعا یدعو کہتے ہیں، دعوا یدعو نہیں کہتے. تو یدعو کے اصل میں یدعو تھا، واو کو ساکن کر دیا. ادغام، ایک جنس کے 2 حرفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا، جسے تشدید بھی کہتے ہیں ہم، تو ادغام کہتے ہیں اسے اصطلاح میں. ایک جنس کے 2 حرفوں کو، تشدید تو وہ نورانی قاعدہ اور قرات کی لائن کا لفظ ہے، اور ادغام یہ عربی زبان کی لائن کا لفظ ہے، اور اس میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. ایک جنس کے 2 حرفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا. جیسے ذبا کے اصل میں ذبابا تھا، ذبا کیا تھا اصل میں؟ ذبابا. دیکھیے ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھا، ذبابا کو ذبا پڑھ دیا. تو عرب ایسا کرتے ہیں، جب ایک جنس کے 2 حرفوں
تو ان کو ملا کے پڑھتے ہیں، ذببا کو ذبا پڑھ دیا، ذبا۔ فائدہ رابعہ، 7 اقسام میں جو تغیر معطل میں ہوتا ہے، یعنی جو تبدیلی معطل میں ہوتی ہے جس میں حرف علت ہو، اس کو اعلال یا تعلیل کہتے ہیں۔ یعنی حرف علت کے اندر جو بھی جو ہے ہم تبدیلی کریں گے، حرف علت جس فعل میں ہوں گے یا جس اسم میں ہوں گے، تو جب ہم تبدیلی کریں گے اس کے اندر تو ہم اسے اعلال کہیں گے اس تبدیلی کرنے کو، یا تعلیل کہیں گے کہ ہم نے اس میں تعلیل کر دی، ہم نے اس میں یہ اعلال کیا ہے۔ اور جو محموز کے اندر محموز میں ہو اس کو تخفیف کہتے ہیں۔ یعنی محموز یعنی جس میں حمزہ ہو، اس کے اندر ہم کوئی چیز بدلیں یا کم کریں یا کچھ تبدیلی کریں، اسے کہیں گے تخفیف، تخفیف ہلکا کر دینا۔ اور جو مضاعف میں ہو اس کو ادغام کہتے ہیں، ادغام۔ اب یہاں سے قاعدے شروع کر رہے ہیں، قاعدے انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔